السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی مولانا سعد کاندھری کی ایک آڈیو جو ملیشیا میں اجتماع چل رہا ہے وہاں سے ریلیز ہوئی ہے، اس کے کچھ اقتباس میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند نے ان کا رجوع نامہ کیوں نہیں قبول کیا۔ اس اقتباس کو سن کر آپ کے خود سمجھ میں آ جائے گی۔ اس آڈیو میں دو چیزیں انہوں نے کہی ہیں۔ ایک تو جو مدد آتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کے ایمان کے بارے میں آتی ہے مدد۔ دوسرا اسباب کے بارے میں کہتے ہیں کہ صحابہ کا بیان جو تذکرہ ہوتا ہے اجتماعات میں یا بہت جگہوں پر کہ ان کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد آئی، تو لوگ سمجھتے ہیں ان کے ایمان کی وجہ سے غیبی مدد آئی۔ یہ عام طور سے اجتماعی غلطی ہے۔ جو کام کرنے والے صحابہ کی مدد کا بیان کرتے ہیں کہ جو غیب کی مدد آئی تھی وہ ایمان کا مضبوط تھا، ایمان کی وجہ سے آئی تھی، یہ عام طور سے اجتماعی غلطی ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو صحابہ کی مدد آئی ہے وہ کس بنیاد پر آئی ہے؟ مولانا سعد ان کے حوارین سے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے کما آمن الناس، ایمان آپ کا ایسا ہونا چاہیے جیسا صحابہ اکرام کا ہے۔ اور جماعت میں جو نکلا جاتا تھا تو یہی کہا جاتا تھا ہم ایمان کی محنت کرنے کے لیے نکلے ہیں، ایمان سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، اور ایمان ہمارا صحابہ اکرام جیسا ہونا چاہیے، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ آج تک لوگ دنیا میں جو جماعت میں نکلتے تھے وہ کہتے تھے۔ تو اگر ایمان بنانے سے مدد نہیں آئے گی تو پھر ایمان بنانے کی محنت کیوں کی جائے؟ اس کا مطلب مولانا سعد کاندھلوی صاحب ایمان کو بنانے کی محنت کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ ایمان بنانے کی کوئی محنت نہیں ہے۔ جبکہ کسی شاعر نے کہا ہے گر آج بھی ہو ابراہیم جیسا ایمان پیدا، آگ کل سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ تو بہرحال صحابہ اکرام کا ایمان کما آن الناس اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور یہ ایمان کو نگلیکٹ کرتے ہیں۔ دوسرا بات یہ کہتے ہیں اسباب کی بنیاد پر، اگر آپ کی مدد اسباب کی بنیاد پر آتی ہے تو آپ کے اندر ایمان نہیں، اور آپ کی مدد اسباب کے بغیر آتی ہے تو آپ کے اندر ایمان ہے۔ دوسرا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اوپر حملہ ہوا تو لوگوں سے مشورہ کیا اس حملے کو کیسے روکا جائے؟ تو لوگوں نے کہا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خندق کھود دی جائے، یعنی حضور نے اسباب اختیار کیا۔ تو اب مولانا سعد کاندھلوی کے لحاظ سے حضور کے اندر ایمان ہے کہ نہیں یہ فیبت بتا میں۔ غزوہ احد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً 2 زرہیں پہنی تھی، اسباب اختیار کیا تھا سامنے سے حفاظت کے لیے۔ اب مولانا سعد ان کے حوارین سے پوچھتے ہیں کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ اونٹ کو باندھوں یا چھوڑ دوں تاکہ گم ہو جائے؟ آپ نے کہا نہیں، اونٹ کو باندھو، یعنی اسباب کو اختیار کرو۔ تو حضور تو اسباب اختیار کرنے کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں جو اسباب کے ساتھ مدد آوے اس کے اندر ایمان نہیں۔ کیا 31/1/2018 کے اعلانیے میں جو دارالعلوم دیوبند نے کہا تھا کہ اہل سنت الجماعت سے ہٹ کے اور اپنے بزرگوں کے مشرب اور منصب سے ہٹ کے ایک الگ جماعت بنا رہے ہیں، کیا وہ جماعت بن گئی ہے؟ کیا ان کا تعلق اہل سنت والجماعت سے خارج ہو گیا ہے؟ تو ایسی جماعت کا ساتھ دینا جو گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے، دارالعلوم دیوبند کہہ رہا ہے، تو کیسا ہے؟ معرف القرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب کہتے ہیں آپ کے پاس جو اسباب ہو اس کو اختیار کرو، پھر اللہ سے دعا کرو، توکل اس کا نام ہے۔ بغیر اسباب کو چھوڑ کے توکل کرنا یہ جہالت ہے۔ تو مولانا سعد صاحب کو یہ حق حاصل ہے کہ اسباب کے بغیر ان کی مدد آوے، چونکہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان انبیاء صحابہ فرشتوں سے بڑھا ہوا ہے۔ جس کا ایمان انبیاء اور صحابہ فرشتوں سے بڑھا ہوا ہوگا، ظاہر ہے اس کو یہ حق حاصل ہوگا جو مولانا سعد کاندھلوی صاحب کہتے ہیں۔ اسباب کے ساتھ جو مدد آوے کہتے ہیں وہ اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو کیا مولانا سعد کے ماننے والے
چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، یہ عالمی اسباب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اوپر سے آئیں گے دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر، کہیں گے سیڑھی لاؤ، تو لوگ پوچھیں گے کہ آپ تو آسمان سے چلے آئے، سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، اور یہاں پر آپ کو سیڑھی کی ضرورت ہے؟ کہیں دار الاسباب ہے، یہ عالمی اسباب ہے، یہاں ہر کام سبب کے ذریعے میں ہوگا۔ بچہ لینا ہے تو شادی کرنا پڑے گا، بچے کے علاج کرانا ہے تو دوا کے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، غلہ لینا ہے تو کھیت میں کرنا پڑے گا۔ یہ اسباب اختیار کریں گے تو دنیا میں جو چیز وجود میں آتی ہے وہ سبب کے ذریعے میں آتی ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ مولانا سعد ان کے ماننے والے کیا بغیر شادی کے بچہ لیتے ہیں؟ جیسا کہ یورپ کنٹری میں بغیر شادی کے بچے گھوم رہے ہیں، کیا اس کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں؟ بہرحال ایک الگ معاملہ ہے، سادیانی بغیر شادی کے بچہ پیدا کریں گے، کیا کریں گے؟ کیونکہ امیر کی بات ماننا ضروری ہے۔ لہذا اس قسم کی بات کہنا کہ اسباب کے ذریعے جو مدد آئے گی وہ اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا، علماء کرام فرماویں ایسی بات کرنا کیسا ہے، جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسباب کو اختیار کیا۔ ان کی جماعت حضور کے طریقے سے اور حضور کے دین سے ہٹ گئی ہے کیا؟ ایک سوال فقط والسلام۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس دنیا کے اندر تو اسباب پر بھروسہ اسباب کا اختیار کرنا فرض ہے۔ پھر بھی بچہ مر گیا تو اب کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا فیصلہ ہے، جو اللہ نے چاہا وہ ہو۔ یہ دوسری دنیا کی بات آئی۔ پہلے جو ہم نے علاج معالجے کے لیے آسمان زمین کے قلابے میں لا ڈالے، وہ اس دنیا کا معاملہ ہے۔ پھر بچے مر گیا تو ہم نے صبر کر کے بیٹھ گئے کہ اللہ کا فیصلہ، جو اللہ نے چاہا وہ ہو۔ یہ دوسری دنیا کی بات آئی۔ تو اس دنیا میں جب تک ہم ہیں ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، ایک دیہاتی نے، بدو نے مسئلہ پوچھا کہ میں اونٹ کو لے کر جنگل میں چرانے کے لیے گیا تو میں اونٹ کے پاؤں میں ایقال باندھ کر چرنے کے لیے چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کر کے پڑھ کے سو جاؤں، یا رسی نہ باندھوں، بغیر رسی باندھے بغیر چلنے کے لیے چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں کہ میرا اونٹ کہیں نہیں جائے گا، تو یہ کروں یا یہ کروں؟ تو حضور نے فرمایا اعقلھا وتوکل، پہلے اونٹ کے پیر میں رسی باندھ، دونوں اگلا پچھلا پیر قریب کر کے ایک رسی باندھ دیتے، اب اونٹ تھوڑا تھوڑا چلے گا، کہیں دور نہیں جا سکے۔ تو حضور نے فرمایا اعقلھا وتوکل، پہلے اونٹ کے پیر میں رسی باندھ، پھر اللہ پر بھروسہ۔ تو یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ وعدے ان کے لیے پورے ہوتے، اس لیے کہ میں عرض کرنا ہے کہ اس زمانے میں صحابہ کرام کے ساتھ غیبی مددوں کے بیان کرنے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ایمان کا کمال ہے۔ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے، یہ اصلاح ضروری ہے ہر کام کرنے والے کی، کہ وہ صحابہ کرام کے ساتھ ظاہر کے خلاف مددوں کو اور ظاہر غیب اور غیبی نصرتوں کو ان کے ایمان کا اثر اور ان کے ایمان کا کمال سمجھتے ہیں۔ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ کام کرنے والوں کی اجتماعی غلطی ہے۔ اس بات توجہ چاہتی ہے، یہ سوچ اور یہ فکر ہمیں اس طرف لے جا رہی ہے کہ اگر اسباب کے بغیر کام بنتا ہے تو ایمان ہے، اسباب کے بغیر کام نہیں بنتا ہے ہمارے پاس ایمان نہیں۔ اگر آسمان سے کھانے تیار اترتے ہیں تو ایمان ہے، اور اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تمہارا ایمان بنا نہیں۔ اگر تم سمندر پر گھوڑے دوڑا دو تمہارا ایمان ہے، اور اگر تم یہ نہیں کرتے تمہارا ایمان نہیں۔ مجھے اس بات پر حیرت ہے، اس بات پر مجھے حیرت ہے کہ لوگ صحابہ کرام کے ساتھ ان کی غیبی مددوں کو ان کے ایمان کا کمال سمجھتے ہیں۔ مجھے اس غلطی پر حیرت ہے۔ آپ سب سے کیا
یہ بات سمجھ لو ٹھیک. مجھے اس غلطی پر حیرت ہے کہ لوگ غیبی مددوں کو اور غیبی نصرتوں کو صحابہ کے ایمان کا کمال سمجھتے ہیں. اور اس زمانے میں بعض کام کرنے والے وہ اس سوچے پڑ گئے ہیں کہ ہمارا ایسا ایمان کیسے بنے گا کہ ہمارے ساتھ وہ جو صحابہ کے ساتھ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ موعود کو مقصود بنانے والی غلطی ہے یہ. حالانکہ ایمان کا منتہا، ایمان کا مقتضی ظاہر کے خلاف ضروریات کا پورا ہونا نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایمان کا تقاضا اور ایمان کی انتہا اور ایمان کا درجہ وہ ضروریات کا پورا نہ ہونا ہے، نہ کہ ظاہر کے خلاف ضروریات کا پورا ہونے کو آدمی ایمان سمجھے. میری بات توجہ چاہتی ہے. اس مغالطے میں، اس غلطی میں لوگ پڑ گئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا کمال یہ ہے اور ایمان کی انتہا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ظاہر کے خلاف وہ مددیں ہونے لگیں جو صحابہ کے ساتھ ہوا کرتی تھی. میں کہتا ہوں سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑی چوک ہے، اور میں کہتا ہوں کہ تیری مومن کو مقصد سے غافل کرنے والی غلطی ہے. مقصد سے غافل کرنے والی غلطی ہے.